BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. افغان دارالحکومت کابل کے مرکز میں دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک سے خودکش حملہ, 80 سے زیادہ افراد ہلاک, کم سے کم 350 زخمی. اقوام متحدہ نے یمن کی صورتحال کو بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے. آج دیکھیے گا ملک میں ہیضے کی وبا کے بارے میں BBC کی خصوصی رپورٹ. اور آب و ہوا میں تبدیلی کے عالمی معاہدے سے نکلنے کی امریکی دھمکی پر اقوام متحدہ کی دیگر ممالک سے متحد رہنے کی اپیل. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں غیر ملکی سفارت خانوں اور صدارتی محل کے قریب ہونے والے ایک دھماکے میں 80 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اسے عام شہریوں کے خلاف بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اس واقعے میں کچھ پاکستانی سفارتکار معمولی زخمی ہوئے ہیں اور سفارت خانے کے عملے کی رہائش گاہیں بھی متاثر ہوئی ہیں. ٹام بارج کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری. کابل کے سفارتی علاقے میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد ہر طرف تباہی کا منظر. حالیہ برسوں میں کابل میں ہونے والے دھماکوں میں شاید یہ سب سے شدید دھماکہ تھا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی زوردار آواز کس چیز کی ہے. میں جس کمرے میں بیٹھا تھا اس کی دیوار گر گئی اور کچھ لکڑی کے بورڈ ہم پر گرے. ہم اس کے نیچے پھنس گئے. پھر میں نے فرش پر پڑے ہوئے لوگ دیکھے اور ہر طرف خون ہی خون تھا. دھماکہ بدھ کی صبح 8:20 پر وزیر اکبر خان نامی علاقے میں ہوا, جسے کابل کا سفارتی علاقہ کہا جاتا ہے. دھماکہ جرمن سفارت خانے کے قریب ہوا, جس سے سفارت خانے کی عمارت کو بری طرح نقصان پہنچا. سوال کیے جا رہے ہیں کہ سخت سیکیورٹی والے اس علاقے میں یہ گاڑی کیسے پہنچی. اطلاعات ہیں کہ دھماکہ خیز مواد پانی کے ٹینکر یا فضلہ لے جانے والے ٹینکر میں لایا گیا. صبح کے رش کے اوقات میں ہونے والے اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کئی سو میٹر کے فاصلے پر واقع عمارتوں کو نقصان پہنچا اور ان کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے. طالبان نے اس حملے سے اپنی لاتعلقی کا اعلان کیا ہے. البتہ ماضی میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کابل میں ہونے والے بم حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے. ٹام بارج کی رپورٹ. اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں BBC کے کابل بیورو میں کام کرنے والے ہمارے ساتھی محمد نذیر بھی شامل ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے BBC افغان سروس کے حمید شجاع سے بات کی اور ان سے حملے کی تفصیل کے بارے میں پوچھا. عالیہ, تفصیل یہ ہے کہ 4 ہمارے دوست BBC افغان سروس کے کولیگ زخمی ہو چکے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہمارے دوست, ہمارے کارکن جو ڈرائیور تھے BBC کابل بیورو کے ساتھ, محمد نذیر نام تھا, اور آج صبح وہ اپنے کولیگز کو گھروں سے اٹھا کے دفتر کی طرف لا رہے تھے اور گاڑی چلا رہے تھے. تو محمد نذیر مارے گئے ہیں اس حملے میں, اور 4 دوست جو زخمی ہوئے ہیں ان میں 2 BBC دھری کے کولیگز ہیں اور 2 BBC پشتو کے آن لائن ٹیم اور TV ٹیم کے کولیگز زخمی ہو چکے ہیں. اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ جن سے اب تک دوستوں نے ہم نے یہاں سے بات کی ہے, کچھ کی تو اگر چوٹیں زیادہ نہیں تھی ان کو ہسپتال سے رخصت کر کے گھر واپس بھیجا گیا ہے. کچھ ہمارے دوست ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. ایوب آروین ہمارے دوست ہیں, وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. ہمارے پشتو TV کے دوست ہیں سید عبداللہ نظامی, اور وہ شوق کی حالت میں ہے, وہ بھی ابھی تک ہاسپٹل میں ہے, لیکن حالت سب کی خطرے سے باہر ہے. اچھا, اس وقت کابل میں صورتحال کیسی ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے وہاں لوگوں سے, اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے؟ صورتحال اور جو حفاظتی تدابیر لی گئی تو وہ تو کافی عرصے سے کافی سخت تھی, اور پھر جہاں آج یہ حملہ ہوا ہے وہ ایک ڈپلومیٹک انکلیو ہے. آس پاس سارے ملکوں کی, پاکستان اور انڈیا کی اور جرمنی کی سفارتیں ہیں, اور آج جو حملہ بھی ہوا ہے کافی نزدیک ہوا ہے جرمنی اور ایران کی سفارتوں کے پاس. تو کافی سخت حفاظتی تدابیر لی گئی تھی. اور اس حملے کے بعد جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں شاید سب سے خوفناک اور سب سے بڑا حملہ ہو, تو ظاہری بات ہے کہ اور بھی حفاظتی تدابیر سخت ہوں گی اس کے بعد.
BBC افغان سروس کے حمید شجاع جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. آئیے اب گزشتہ عرصے میں افغانستان میں ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں. اگست 2015 میں پولیس اکیڈمی پر حملے میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے. اس سال مارچ میں کابل کے فوجی ہسپتال پر حملے میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے. گزشتہ ماہ مزار شریف میں افغان نیشنل آرمی پر حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور گزشتہ ہفتے پہلے روزے کے دن خوست میں پولیس پر حملے میں 25 افراد مارے گئے. کابل میں آج ہونے والے دھماکے اور افغانستان کی مجموعی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ماہر اور شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلالزئی صاحب سربی میں خوش آمدید. یہ جو حملہ ہوا ہے طالبان نے نہ صرف ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا، انہوں نے مذمت بھی کی ہے اس کی، تو کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، افغانستان میں بہت سارے ملکوں کے موجودگی جو ہے ان کا پریزنس ہے، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور بہت سارے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں. تو ابھی تک تو کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر جب تک افغان حکومت کی فائنل رپورٹ نہیں آتے ہیں اس وقت تک یہ کہنا کہ داعش یا طالبان انوالو ہے میرے خیال ہے قبل از وقت ہوگا. اچھا، جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں غیر ملکی سفارت خانے ہیں اور سیکیورٹی ویسے ہی بہت سخت ہوگی، وہاں تک بارود سے بھری یہ ٹرک پہنچ گئی، ایسا ممکن کیسے ہو؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے $5 ارب کے جو سرویلنس سسٹم ہے اس کی ناکامی ہے کہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ افغان انٹیلیجنس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ابھی تک انہوں نے کبھی بھی کوئی حملہ نہیں روکا ہے دہشت گردی کا، نہ ان کو یہ خاص ٹریننگ دی گئی ہے کہ ٹرک وہ کیوں پہچان نہ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی پہ مامور جو پولیس اور نیشنل آرمی کے لوگ تھے وہ کیوں ان کو روک نہ سکے، یا یہ ہے کہ ان کی خاص تربیت نہیں ہے کہ وہ بارود سے بھری ٹرکس یا اسی طرح حملوں کو روک تھام کر سکے. یعنی جہاں تک افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے NDS، آپ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ اس پیمانے پر اگر حملہ ہوتا ہے وہ اسے روک سکیں؟ مختلف اسٹیک ہولڈرز نے اپنے اپنے بندے بھرتی کیے ہیں، وہ کسی خاص اسکول میں یا کالج میں وہ پڑھی نہیں ہے، نہ انٹیلیجنس کے پرنسپل اور اصولوں سے واقف ہے. وہ تو مقصد ان کی ایجوکیشن میں بہت کم ہے. مختلف مذہبی سیاسی گروپوں اور وار لارڈ کی طرف سے ان کو اپائنٹ کیے گئے ہیں اپنے بندے، وہ نیشنل سیکیورٹی کے اصولوں سے ناواقف ہے. اس لیے وہ زیادہ تر اپنے اسٹیک ہولڈرز کو جواب دہ ہوتے ہیں بجائے اس کے اسٹیٹ کو. اچھا، افغانستان میں مزید غیر ملکی فوجی بھیجنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر غیر ملکی فوجوں کی جو پریزنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس سے صورتحال بہتر ہوگی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک تو نیٹو، یورپین اور امریکہ کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا سسٹم ہے وہ بڑا ویک ہے، اور بہت سارے ملک جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئر نہیں کرتے ہیں. اس لیے ان کا ایک مشترکہ ایک ایسے سسٹم نہیں ہے جس سے وہ اس قسم کی دہشت گردی کے حملوں کو روک سکیں. موسیٰ خان جلالزئی صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اور دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس سے پیدا ہونے والے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہو جائے. تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی. 5 ماہ پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالنے والے انتونیو گوتریس کا ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ پہلا اہم پیغام تھا. اگر کسی ملک کی حکومت کو لگتا ہے کہ دنیا کو اس معاہدے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسرے ملکوں پر لازم ہے کہ وہ متحد رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں. خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 امیر ترین ملکوں کی تنظیم G7 کے دوسرے رہنماؤں کے برعکس پیرس معاہدے کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ایک دھوکہ ہے جسے چین نے تشکیل دیا ہے. اقوام متحدہ کے ماحولیاتی سائنسدانوں کے ایک پینل کا کہنا ہے کہ 95% امکان ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسز 1950 سے لے کر اب تک ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی کی ذمہ دار ہیں. گزشتہ 3 برسوں میں عالمی حدت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ اس سے سیلاب، شدید گرمی کی لہر اور قحط کی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی. راجہ ذوالفقار علی، BBC نیوز. بنگلہ دیش میں امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان مورا سے آنے والی شدید تباہی سے روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کے لیے شدید بحران پیدا ہوگا. طوفان کی وجہ سے پناہ گزین کیمپوں میں ان کے لیے بنائے گئے عارضی گھر اور خیمے تباہ ہو گئے ہیں.
امریکی ریاست اورگن میں مسلمان خواتین کو دھمکانے پر دخل اندازی کرنے والے 2 افراد کو قتل کرنے والے ملزم جیرمی جوزف کرسچن کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہوں نے نعرے بازی کی۔ ان کے خلاف قتل، اقدام قتل، ڈرانے دھمکانے اور ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ روسی بحریہ نے شامی شہر پلمائرا کے قریب نام نہاد دولت اسلامیہ کے اڈوں پر 4 کروز میزائل داغے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق میزائل بحیرہ روم میں اس کے جنگی جہاز اور آبدوز سے چلائے گئے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کارروائی کا نشانہ بھاری اسلحے اور جنگجو تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc-urdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ آف شور کمپنی کو اثاثوں میں ظاہر نہ کرنا ایک غلطی تھی۔ پرینکا چوپڑا پر تنقید کہ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے وقت جو لباس پہنا تھا وہ مناسب نہیں تھا، اور ایک کشمیری خاتون کی کہانی کہ میری ایک بیٹی انڈین ہے اور ایک پاکستانی اور یہی ان کی تقدیر ہے۔ ان سب موضوعات میں آپ کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، جنگ زدہ یمن میں ہزاروں افراد ہیضے کا شکار ہو گئے ہیں، اور زمین کی آب و ہوا میں تبدیلی سے لاحق خطرات کیا سیاست کی بھینٹ چڑھ جائیں گے؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پچھلے 2 سال سے یمن میں جاری جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو اقوام متحدہ نے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے۔ قحط کے خدشات کے ساتھ ساتھ ملک کو ہیضے کی پھیلتی وبا کا بھی سامنا ہے۔ صرف پچھلے ماہ میں ایسے 52,000 کیس رپورٹ کیے گئے ہیں جو ہیضے کے ہو سکتے ہیں، اور عالمی ادارے صحت کا خیال ہے کہ یہ تعداد صرف 6 ماہ میں 3 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ صرف گزشتہ ماہ 500 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو کہ گزشتہ 6 ماہ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں۔ نوال المغفی کی خصوصی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔ اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ کمزور، لاغر اور زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ یمن میں تشویشناک حالات کا نیا چہرہ ہے۔ کمزور اور بھوک کا شکار افراد ہیضے کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ ہسپتال پہلے ہی جنگ کے نتیجے میں مشکلات میں تھا، اب یہاں دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ بدران اور ان کا خاندان دارالحکومت آئے کیونکہ ان کے علاقے پر شدید بمباری کی گئی۔ انہیں امید تھی کہ ان کے بچے شہر میں محفوظ ہوں گے، مگر یہاں آنے کے صرف 2 دن بعد ان کی زندگی ایک بار پھر خطرے میں ہے۔ بچے کھیلنے گئے تھے اور پھر انہوں نے باہر صفائی شروع کی۔ میری بیٹی نے واپس آ کر ہاتھ بھی دھوئے، مگر کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یمن جنگ اور بھوک کے نتیجے میں تباہ حال ہو گیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں نوعمر اور ادھیڑ عمر سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ یمن غربت کا شکار تو تھا ہی، مگر 2 سال سے جاری جنگ نے اس ملک کو اس نئی ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جنگ کے نتیجے میں سبھی نظام متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر نظام صحت۔ دوائیں نہیں ہیں، صاف پانی نہیں ہے، حالات قیامت خیز ہیں۔ ہسپتال میں اتنے زیادہ مریض آتے ہیں کہ بستروں کی کمی کے باعث بہت سو کا ہسپتال کے صحن میں علاج کرنا پڑتا ہے۔ ہر روز 200 مریض اس ہسپتال کا رخ کرتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے ایک عارضی خیمہ قائم کیا گیا ہے۔ ہیضے کا علاج آسان اور سستا ہوتا ہے، مگر اقوام متحدہ کے مطابق دونوں جانب سے امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں ہیں، جس کے نتیجے میں رسد ضرورت مندوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ وبا اب تک 400 زندگیاں نگل چکی ہے۔ عبدس کی بیوی بھی اس کا شکار ہوئی۔ انہوں نے چند روز پہلے اپنی بیوی کو دفنایا۔ وہ شدید غذائی قلت کا شکار تھیں اور کمزوری کی وجہ سے وبا کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ صرف 21 سال کی تھیں۔ ان کی حالت نازک ہو گئی تھی، اس لیے ہم انہیں فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں وہ اس کی مدد نہ کر سکے۔ ہم اسے ایک اور ہسپتال لے کر گئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو ہی حسین تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل تھی، مگر ہمارا ساتھ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ عبدس نے اپنا ساتھی کھویا اور ان کے 6 ماہ کے بچے کی ماں نہ رہی۔
मुस्तक़बिल करीब में अमन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और यमन में जारी जंग ख़ानदानों को ऐसे ही तोड़ती रहेगी। यमन से नवाल अल-मखफ़ी की रिपोर्ट। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने हाल ही में 8 आर्कटिक ममालिक के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि माहौलियाती तग़य्युर से मुतल्लिक़ पॉलिसी में तरमीम करते हुए अमरीका अपने मफाद को मुक़द्दम रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि वो अमरीका को माहौलियात के तारीख़ी पेरिस मुआहदे से निकाल रहे हैं, लेकिन माहौलियाती हिद्दत एक हकीकत है और इसका जीता जागता सबूत अलास्का का एक छोटा सा गाँव नोम है, जहाँ तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है। तफसील के साथ आरिफ शमीम। मुंजमद शमाली पिघल रहा है। ये अलास्का में मौसम बहार है और सर्दियों की बर्फ़ टूटना शुरू हो गई है। बहराए बेरिंग के किनारे नोम के गांव में लोग कह रहे हैं कि इस साल बर्फ़ पिघलने का मौसम जल्दी आ रहा है। गर्मियां लंबी हो रही हैं और बर्फ़ पतली। यहाँ माहौलियाती तब्दीली सिर्फ एक थ्योरी या नज़रिया नहीं है। जब मैं जवान था तो साहिल पर बर्फ़ की तह मोटी होती थी, ये 8 फुट तक मोटी होती थी। जब से ऑस्टन हमासुक पैदा हुए हैं वो समुंदर को देख रहे हैं। अब वो 20 मकामी कबीलों के साथ मिलकर नई दुनिया में पुरानी रवायात बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बर्फ के गायब होने का मंजर देख रहे हैं। हम दुनिया के बहुत से हिस्सों में जहां ऐसा हुआ है वहां उसे गायब होता देख रहे हैं। इसकी सभी शक्लों में, जमी हुई पत्थरों की तह, दरियाओं की बर्फ और समंदर की बर्फ की शक्ल में। ये अमल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी उतनी ही सूरज की रोशनी कम मुनक्कस होगी और दुनिया गर्म होती जाएगी। अलास्का से वस्त में आर्कटिक काउंसिल के इजलास में माहौलियात एक बड़ा मसला रहा। इस बात पर खसूसी तशवीश पाई जाती है कि अमेरिका जल्द ही कार्बन के अखराज को कम करने के तारीखी पेरिस मुआहदे से दस्तबरदार हो रहा है। अगर अमेरिका इस मुआहदे से निकल जाता है तो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी 1 या 2 दहाई पीछे चली जाएगी। पिछले 50 से लेकर 100 साल में हमने जो माहौलियाती हिद्दत देखी है वो गुज़िश्ता 2000 साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। सो यहाँ की साफ़ हवा बदलते हुए माहौलियाती तग़य्युर से पैदा होने वाली तशवीश से भरी हुई है, क्योंकि साइंस को शक की नज़र से देखने वाले वैसे तो थोड़े ही हैं, लेकिन अब अमेरिकी हुकूमत की तनाबें उनके पास हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।